يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. معزز حاضرین، ماہ رمضان ہمیں اپنے گناہوں پر قابو پانے، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی مکمل طور پر ہمیں تعلیم دیتا ہے. لہذا ہم نے اس لیے مناسب سمجھا کہ ماہ رمضان میں بھی ابن القیم کے اس درس کو جو الدواء سے متعلق ہے اس کو روکا نہ جائے. آج کے درس میں انشاءاللہ ہم گناہوں کا اور ایک اثر بتائیں گے. چنانچہ ابن القیم کہتے ہیں کہ عمر کا لمبا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی برکت سے ہوتا ہے، اور عمر کا کم ہونا یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. کہا ابن القیم علیہ الرحمہ نے: وَمِنْهَا أَنَّ الْمَعَاصِي تُقْصِرُ الْعُمْرَ وَتَمْحَقُ بَرَكَتَهُ وَلَا بُدَّ فَإِنَّ الْبِرَّ كَمَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ. کہا کہ گناہوں کی وجہ سے عمر چھوٹی ہوتی ہے اور زندگی کی برکت مٹ جاتی ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ نیکی کی وجہ سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے. معزز حاضرین، آج کے درس کا اگر ہم برا اثر دیکھیں کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کی عمر گھٹتی ہے اور اللہ کی اطاعت سے بڑھتی ہے، حقیقت میں ہم نے اگر زندگیوں میں دیکھا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں اس کی دلیل ملتی ہے. چنانچہ ترمذی حدیث نمبر 2130 پر 4، جس کو علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں 150 حدیث نمبر میں ذکر کیا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یزید فی العمر الا البر. کہا کہ نیکی انسان کی عمر میں اضافہ کرتی ہے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اس کا رزق، اس کی موت، اور اسی طریقے سے اس کے شقی ہونے سعید ہونے کے بارے میں لکھ چکا ہے، بدبخت اور نیک بخت ہونے کے تعلق سے، پھر یہ گناہ کیسے اس کی عمر میں کمی کرتے ہیں؟ کبھی اللہ کی اطاعت ہو تو بڑھا دیتے ہیں. اسی لیے کہا: وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ. کہا اسی وجہ سے اس مسئلے میں علماء کے درمیان میں اختلاف ہوا. فَقَالَتْ طَائِفَةٌ نُقْصَانُ عُمَرُ الْعَاصِ وَهُوَ ذَهَابُ بَرَكَةِ عُمْرِهِ وَمَحْقُهَا عَلَيْهِ هَذَا حَقٌّ وَهُوَ بَعْضُ تَأْثِيرِ الْمَعَاصِي. ابن القیم علیہ الرحمہ کا کہنا ہے کہ بعض علماء کی جماعت نے کہا کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کی عمر گھٹتی ہے. کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر سے برکت کو چھین لیتا ہے، برکت کو مٹا دیتا ہے. یہی حق بھی ہے اور یہی انسانی زندگی پر گناہوں کا کچھ اثر ہے. جیسا کہ فرمایا: لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اگر گناہوں کی پاداش میں سارے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہلاک کرنا چاہے، ان کا مواخذہ کرنا، تو ساری دنیا ہلاک ہو جائے گی. جیسا کہ فرمایا: وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. معزز حاضرین، دوسرا قول ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بل تنقصه حقیقتاً. پہلے قول میں بتایا گیا کہ جو نافرمان ہوتا ہے اس کی عمر سے برکت چلی جاتی ہے. دوسرا کہا بل تنقصه حقیقتاً کما تنقص الرزق. کہا کہ حقیقت میں عمر کم ہوتی ہے جیسا کہ رزق بھی کم ہوتا ہے. اس سے پہلے گناہوں کے اثر میں بتایا گیا تھا، یہ حدیث کے طور پر پیش کیا گیا تھا: ان العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيبه. جیسے رزق میں کمی آتی ہے گناہوں کی وجہ سے، ویسے انسان کی عمر میں بھی کمی آ جاتی ہے. کہا فجعل اللہ سبحانہ للبرکۃ فی الرزق اسبابا کثیرۃ تکثرہ وتزید وللبرکۃ فی العمر اسبابہ تکثرہ وتزید. کہا جیسے اللہ تعالیٰ نے رزق میں برکت کے اسباب بتائے، جیسے بڑھتا ہے رزق، اسی طریقے سے عمر میں بھی یہ بڑھوتری ہوتی ہے اللہ کی اطاعت سے، اور اللہ کی نافرمانی سے کم ہو جاتی ہے. دوسرا قول. اور کہا وقالوا ولا يمنع زیادۃ العمر باسباب كما ينقص باسباب فالارزاق والآجال والسعادة والشقاوة والصحة والمرض والغنى والفقر وإن كانت بقضاء الرب سبحانه وتعالى فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها لمسبباتها مقتضية لها.
اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمر میں زیادتی جو کم ہوتی ہے، جیسے اسباب، جیسے رزق میں بھی جو ہے مکمل طور پر کمی آتی ہے، تو رزق بھی، انسان کی مدت بھی، نیک بختی، بدبختی، صحت، مرض، غنا، فقر، یہ سب اللہ نے مقدر کیا ہے، لیکن اس کو اصل اللہ تعالیٰ نے کیا اسباب سے جوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اسی طرح کی ملتی جلتی بات عبداللہ جبرین حفظہ رحمہ اللہ نے بھی کہی ہے۔ بعض نے کہا کہ وقال طائفۃ اخری تاثیر المعاصی فی محق العمر انما ہی حقیقت الحیات من حیات القلب۔ یہ تیسرا قول ہے مسئلے میں، کہتے ہیں کہ پہلا تو یہ قول یہ ہے کہ گنہگار کی زندگی سے برکت چھین لی جاتی ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ حقیقت میں عمر کم ہو جاتی ہے، تیسرا کہا کہ جو ہے گناہوں کی وجہ سے برکت میں عمر کا کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے بارے میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 21 میں کہا اموات غیر احیاء، مطلب یہ لوگ جیتے ہیں جسمانی اعتبار سے لیکن دلوں کے اعتبار سے مردہ ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں قیم رحمۃ اللہ علیہ، اصل زندگی جسمانی زندگی روحانی زندگی ہے۔ جو آدمی اپنی زندگی کو، اپنی عمر کو اللہ کی اطاعت میں، بر و تقوی میں، اطاعت میں لگائے، حقیقت میں وہی جو ہے مکمل طور پر جو ہے زندہ رہتا ہے۔ ورنہ تو جو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اور معاصی مشغول ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی رہتے ہوئے بھی مکمل طور پر یہ پیغام دیتی ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ بہرحال پورا خلاصہ یہ ہے وسر المسألة ان عمر الانسان مدت حیاته ولا حیات الا باقباله على ربه والتنعم بحبه وذکره وایثاره مرضاته۔ کہا کہ مسئلے کا پورا راز اس میں یہ ہے کہ اگر انسان کی عمر میں برکت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں بسانے میں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنے تمام خواہشات پر جو ہے ترجیح دینے میں ہی مکمل طور پر آتی ہے۔ معزز حاضرین، یہ عمر میں جو برکت آتی ہے اس کے اسباب کو علماء نے دو قسم میں تقسیم کیا ہے۔ چنانچہ عبداللہ جبرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسانی زندگی میں جو عمر میں برکت آتی ہے اس کے دو اسباب دو طرح کے ہیں۔ ایک تو مادی طبعی اسباب ہیں، دوسرے دینی اسباب ہیں۔ مادی طبعی اسباب میں حفظان صحت بھی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ان لنفسک علیک حقا۔ لہذا ہم اپنی صحت کی حفاظت کرتے ہیں مادی طبعی اسباب کی وجہ سے تو دنیا میں بہت لمبا جی سکتے ہیں۔ دوسرا ہے دینی اسباب۔ دینی اسباب میں بہت آتا ہے، دینی اسباب میں تقوی بھی ہے اور جو ہے اسی طریقے سے مخلوق احسان بھی ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ اعراف کی آیت میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا۔ یہاں دیکھیے وَاتَّقَوْا، تقوی کا ذکر کرنے کے بعد کہا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی عمر میں برکت آتی ہے اس کے تقوی کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کی وجہ سے بھی عمر بڑھتی ہے، وہ دعائیں دیتے ہیں، اسی طریقے سے دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عمر میں برکت کے اسباب میں صلہ رحمی بھی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ۔ یہ روایت بخاری میں ہے۔ اسی طریقے سے عمر میں برکت کے جو ہے دینی اسباب میں والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے۔ جو لوگ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان سے حسن سلوک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کرتا ہے اور اسی طریقے سے بچوں کی زندگی میں برکتیں بھی بہت آتی ہیں۔ اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ یہ اسباب ہیں جن کو اپنا کر بندہ اپنی عمر میں جو ہے برکت لا سکتا ہے، اپنے وقت میں برکت لا سکتا ہے، اس سے ہٹ کر وہ کون سے اسباب ہیں جن کو اپنانے سے بندے کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے؟ ایک تو یہ کہ بندہ تقوی سے اعراض کرے، جیسا کہ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ اسی طریقے سے اپنی صحت کی حفاظت نہ کرنا، رشتہ داروں کو کاٹنا، والدین کی خدمت کرنے سے جی چرانا، اور وہ رمضان کا موقع ہے وہ حدیث بھی ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہیں گے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ممبر پر چڑھے، آپ نے ممبروں کی 3 چڑیوں پر آمین آمین کہا، تو اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے آمین کہا تھا۔
تو اس وقت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو جو ہے آمین آمین کہنے کی کیا صفت تھی، کیا وجہ تھی؟ تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے، انہوں نے 3 دعائیں کی، میں نے اس پر آمین کہا۔ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور جو ہے وہ ان کو خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو تو ایسا آدمی ہلاک ہو جائے تو میں نے اس پر بد دعا کر دی۔ لہذا ہمیں والدین کی بھی مکمل طور پر جو ہے حسن سلوک کر کے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے انسان کی عمر میں برکت کا خاتمہ کب ہوتا ہے؟ جب کہ وہ ظلم کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں 2 گناہ ایسے ہیں جن کا بدلہ دنیا میں خود مل جاتا ہے، ان میں ظلم بھی ایک ہے اور اسی طریقے سے بغاوت بھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اطاعت کرنے سے وقت میں برکت آتی ہے اور اطاعت نہ کرنے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وقت سے برکت کو چھین لیتا ہے۔ ہم آپ کو مثالیں دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جن کی انتقال کے وقت عمر جو ہے 22 سال کی ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیدۃ النساء اہل الجنہ بن کر اور 2 نوجوانوں کے سردار کی ماں بن کر دنیا سے جو ہے رخصت ہوئی۔ حالانکہ 22 سال میں لڑکی کی شادی ہوتی ہے، لیکن فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر میں اللہ نے ایسی برکت دی، 22 سال کی عمر میں دنیا سے چلی گئی لیکن وہ خاتون جنت ہیں۔ اسی طریقے سے نبیوں کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، وہ مطیع بندے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ زندگی میں وہ کام کیا جو آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا میں نہ ہو سکا۔ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں برکت، صحابہ کی زندگی میں برکت، اسی طریقے سے علماء کی زندگی میں ہمیں بڑی برکت نظر آتی ہے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مطیع فرما بردار بندے ہوتے ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نماز ظہر سے لے کر عصر تک پوری طبرانی پڑھ لی، اور انہی کے بارے میں آتا ہے صحیح مسلم 10 دنوں میں پڑھی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں کتنی برکت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا علم نوازا، ایسا دماغ دیا تھا، ایسے ذہین و فطین تھے کہ اپنی تصانیف سے مکمل طور پر امت کی خدمت کی۔ اسی لیے علماء نے ان کی زندگی کی برکت کو دیکھ کر کہا کہ ابن تیمیہ 1 صدی کے نہیں بلکہ 600 سال کے مجدد ہیں۔ اس طریقے سے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں برکت، ابن عقیل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو ہر فن مولا تھے، جنہوں نے کسی بھی موضوع پر قلم اٹھایا تو کتابیں لکھ ڈالی۔ علماء کہتے ہیں کہ ان کی تصنیفیں تقریباً 500 سے زیادہ ہیں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ 40-50 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، لیکن صحیح مسلم کا حاشیہ لکھا، بہت کتابیں لکھی اور مذہب شافعی کی خدمت بھی کی۔ اسی طریقے سے حکمی رحمہ اللہ جن کے جو ہے 200 سوال عقیدے سے متعلق ہیں، ان کی عمر بھی 35-36 سال تھی جن کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال کچھ علماء ایسے ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی عمروں میں انتقال ہوا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زندگی کے اعتبار سے بہت چھوٹی عمر میں چلے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں برکت بہت دی تھی۔ بہرحال رمضان کا یہ مہینہ بھی بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ ہم دوسرے وقتوں میں وہ کام نہیں کر سکتے جو رمضان میں کر لیتے ہیں۔ عبادت بھی ہوتی ہے، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، اپنے بچوں کی تربیت، شفقت، نرمی۔ بہرحال یہ برکت کا مہینہ ایسا ہے کہ اب کئی متنوع عبادتیں لاتا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت زمانی، برکت مکانی جو رکھی ہے، ہم اس کا مکمل طور پر لحاظ رکھیں۔ جن اوقات میں اللہ نے برکت دی ہے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال ہم اپنے درس کو سمیٹتے ہوئے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنے سے عمر میں برکت آتی ہے اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے جو ہے وقت سے برکت چھن جاتی ہے۔ اگرچہ تقدیر میں سب لکھا ہوا ہے، لیکن یہ بھی تقدیر میں لکھا ہے کہ بندہ جب اس کو اپنائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے برکت دے گا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ تو جو ہے میرے جو ہے بندوں کی زندگی لکھ، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اگر میرا بندہ جو ہے صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کی عمر میں بڑھا دے، یہاں تک کہ فرشتے کو خود اس کو معلوم نہیں کہ اس کی زندگی بڑھے گی یا کم ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زندگیوں میں اللہ کی اطاعت کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سلف صالحین کی طرح اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔